اور انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کے پہلے پارے میں پہلی آیت اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے. حروف مقطعات وہ ایسا جملہ ہے، وہ ایسی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس کا معنی اور مفہوم کسی کو نہیں معلوم. یہ بھی قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ آیتوں کے ٹکڑوں کو چھپا لیا ہے. وہ میرے نبی پیغمبر رسول کو اور اپنے بیچ میں رکھا ہے. لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہدی للناس ہے، یعنی ہدایت والوں کے لیے سبق ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت بن کر کے نازل ہوئی ہے. آخر متقی کون ہے؟ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ آخر متقی کون ہے. تو جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، کما حقہ، جب اس سے کبھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ اس کے رونگٹے کانپ جاتے ہیں اور اس کے اندر یہ غیرت ابھر جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور اے اللہ اس غلطی سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی پھر دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، ڈرو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں خطہ خطہ ہے، جس کے قبضے میں قطرہ قطرہ ہے، جس کے قبضے میں جسم کا ہر ذرہ ذرہ ہے. اس سے ڈرو جس نے تم کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے. معلوم یہ ہوا توبۃ نصوحا، اے لوگوں تم اللہ کے سامنے ڈرو، اس طرح ڈرو جس طرح تم نے اگلی امتوں کو ڈرتے ہوئے دیکھا. یعنی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، ان صحابیوں کو جس طرح سے ڈرتے ہوئے دیکھا، اولیاء اللہ کو جس طرح سے ڈرتے ہوئے دیکھا، جس طرح سے بزرگان دین کو ڈرتے ہوئے دیکھا، اس طرح سے ڈرو. بزرگ وہ ہے جو اللہ کا محب بندہ ہے. بزرگ کوئی الگ سے نہیں بن کر کے آتا. ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، تقویٰ اختیار کرنے والا، پرہیزگاری کرنے والا اور تمام خرافات سے دور رہنے والا انسان وہی بزرگ ہوتا ہے. حضرت علامہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے. لوگ کہنے لگیں گے کہ دیکھو یہ واقعات بیان کرنے جاتے ہیں، لیکن واقعات بیان کرنا یہ میرے لیے باعث سبق ہے. حضرت علامہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سفر سے نکلے، راستے میں ایک دیوار کھڑی ہو گئی. دیوار سے مراد دو بدتمیز قسم کے لوگ کھڑے ہو گئے اور حضرت علامہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کیا ہے؟ ارے جناب کہاں جا رہے ہو؟ بڑے اچھے انداز میں کہا انہوں نے کہ ارے جناب کہاں جا رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کے لیے جا رہا ہوں. جب آپ کی زبان سے جملے نکلے تو کہا بھائی دعوت کس چیز کو کہتے ہیں؟ دعوت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دعوت اس چیز کو کہتے ہیں اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانا، اپنی بات دوسروں تک پہنچانا. کہا بھیا آپ اتنی دور جائیں گے، پہلے ہم کو ہی پہنچا دیجیے.
کس کی بات ہے؟ آج ہم کہتے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بڑے لمبے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں، لیکن غوث نے کیا کیا ہے یہ تو کر کے دیکھو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو سفر میں جا رہا ہوں، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ محترم نے کہا کہ ارے دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ کہا دعوت و تبلیغ اپنا پیغام رب کا حکم لوگوں تک پہنچا دینا، اس کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں۔ کہا بھیا پہلے ہم کو دے دو اس کے بعد آگے جاؤ۔ وہ تھا کون؟ بڑے ذلیل و قدر چور، بہت بڑے دکا بدماش لوگ تھے جو آپ کے اوپر ڈکیتی مارنے والے تھے کہ جو جھولی میں ہو دے دو جاؤ۔ لیکن انما الاعمال بالنیت، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، عمل کا دار و مدار ارادے سے ہوتا ہے، دل کے ارادے سے ہوتا ہے، یہاں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جب گھر سے آپ تیاری کرتے ہیں، کہتے ہیں کل جمعہ ہے، انشاءاللہ کل نماز پڑھنی ہے جمعے کی، کل سے ہی تیاری آپ کی چالو ہو گئی۔ اس کے بعد جب صبح فجر ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھو گے تو جمعہ بھی قبول نہیں ہوگا، صحیح بات کہتے ہیں۔ جب فجر کی نماز نہیں تو جمعے سے کیا فائدہ؟ کہاوت کہتے ہیں نا بڑا بڑے دوسرے ہمارے، فجر کی نماز پڑھ لو، فجر سے تیاری جمعے کی ہو رہی ہے۔ اب بیچارہ تھوڑا فجر سے فراغت کر لیا، کہا تھوڑے گھر کے کام کر لے، کام کرنے کے لیے چلا گیا اور فوراً اس کے ذہن میں آیا 10:30 بجا، کہا چلو نہائے دھوئے جمعے کی تیاری ہوئی۔ نیت کہاں سے چالو ہوئی؟ پنسمبے کے دن، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو پنسمبے کے دن سے تیاری جمعے کی کروا رہا ہے۔ اے ایمان والوں، تم جمعے کی تیاری کر لو، اور اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کی نماز سے پہلے اپنے خرید و فروخت کر لو، اپنی تجارت کر لو، اپنے سارے کے سارے کام انجام دے دو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، جیسے جمعے کی نماز ختم ہو جائے آپ چلے جاؤ اپنے خرید و فروخت کے لیے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر اذکار کر لو، سب کچھ کر لو، اس کے بعد پھیل جاؤ روزی کمانے کے لیے۔ اللہ نہیں منع کرتا، اللہ کہتا ہے روزی کماؤ لیکن میرے ذکر کے ساتھ کماؤ۔ تو حضرت علامہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ بھی کرتے تھے، رزق بھی کماتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے۔ آپ جب کہا تو بات جب یہ ایسا ہے ہم کا سمجھائے دو لیے، اور ہم جب سمجھ ہی لے نا تو آگے جائے۔ دیکھیے وہ کون تھے؟ بڑے بڑے چور ڈاکو ایسے لوگ تھے، انہوں نے بٹھا لیا حضرت کو، بچھا دیا اپنی چادریں، اور آپ نے خدمت کی ان لوگوں کی، اور اتنا بہترین انداز میں ان کو سمجھایا۔ انہوں نے کہا حضرت آج کے بعد اللہ کی قسم میں چوری نہیں کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں اگر ہم اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لیں، اپنے آپ کو سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، کعبے کی رب کی قسم دیتا ہوں کوئی بھی تمہاری بات کو رد نہیں کر سکتا، رد نہیں کر سکتا ہے۔ ہزاروں بھوچال آئے ہیں، ناچیز آپ کے سامنے ہے، ہزاروں بھوچال آئے ہیں، کسی نے کچھ نہیں کر پایا۔ جانے کتنے ظلم ستم کے پہاڑ ڈھا دیے لوگوں نے، لیکن کچھ نہیں کر پائے۔ میں اپنے آپ کے بارے میں بتا رہا ہوں، میں اپنی بستی کے بارے میں بتا رہا ہوں، لوگوں نے تمام جرم و تشدد کا شکار بنا دیا لیکن کچھ نہیں کر پائے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، یہ دانا خاک میں مل کر کھلے گلزار ہوتا ہے۔ کوئی چیز بھیا ایسے نہیں ملت ہے۔ سب سے پہلے جب کھیتوا میاں گیہوں نہیں ہو پائے تو وہ اپنے آپ کا سائے دی، اس کے بعد بروا نیچے سے نکلی اور وہ بروا پودا بن کے کھڑا ہو جائے، یعنی چھوٹا سا پودا بن کے کھڑا ہو جائے، پھر اس کے اندر پھول آئے گا، بہترین سے گیہوں آئیں گے، اور ایک گیہوں کے بیج سے تقریباً 70 یا 80 یا 90 بیج پیدا ہوتے ہیں۔ یہ میں نے کئی مرتبہ ٹیلی کیا ہے، میں نے بالی کو مینچ کر کے اس کے اناج کو گنا ہے الحمدللہ۔ تو یہ میرا تجربہ ہے کہ اتنے ہوتے ہیں، ایک گیہوں دار گائے ہو
اور اس کے بعد اللہ نے کتنے گیہوں کو پیدا کیا ہے. تو پہلے محنت لگتی ہے، اس بیج کی بھی محنت اور آپ کی بھی محنت. آپ نے اگر اس میں گوڑو کھودو نا ایسے بیج پھینک گیا تو کیا غلہ پیدا ہوئی جی؟ نہیں ہوئی. اس لیے کوئی کیڑا آئے گا یا کوئی چڑیا آئے گی اس کو چون لے گی، اور اگر گوڑ کھود کے ڈالیں گے نیچے دب جائے گا، جامے گا، اس میں کھاد پڑے گی، انشاءاللہ یہ ہو جائے گی. تقویٰ نہیں ہوگا سارے اعمال برباد ہوں گے میرے دوستوں. رات بھر کی عبادت، رات بھر اگر ہم تہجد کی نماز پڑھ لیں اور پڑھتے 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 فجر کے ایام میں تہجد پڑھ کے پہنچیں اور فلانے چچے کھیتوں میں ایک لہنا دھان رکھا ہو کر اٹھا لیے گا، میرے دوستوں ایمان برباد ہو گیا، وہ ساری نماز برباد ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اس آیت نے تشریح کیا، علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ جس نے ایک رتی بھر بھی ایسا عمل کر لیا سارے اعمال، سالوں سال کے اعمال برباد ہو گئے. اور لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر تم نماز کے اندر تمہاری کمیاں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دی. جیسے ایک رکعت چھوٹ گئی، کب وہ بھولے چکے چھوڑتے ہو نماز، قضا پڑھ لی ہو یا کچھ ہوا بہرحال تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دی، توبہ کر لو گر گڑا دے دو. لیکن اگر کسی کا لہنا لے کے آئے ہو وہ جب تک معاف نہ کری معاف نہ ہوئی. یہ حقوق العباد ہے، اور حقوق اللہ اللہ کو معاف کر دے گا. حقوق اللہ اپنا حق رب معاف کر دے گا، بندے کا حق رب نہیں معاف کرے گا جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا. میرے دوستوں اور عزیزوں، یہی چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو. آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا شدیدا. اے لوگوں تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو صحیح سالم. قولوا قولا شدیدا ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگوں اپنے اعمال کو مضبوط کر لو. قولوا قولا شدیدا ولا تبطلوا اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ہر جگہ کہیں بھی جائیں گے اعمال کا جائزہ لیتا ہے اللہ رب العزت. اللہ رب العالمین اعمال کے بارے میں فرماتا ہے. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، سب سے پہلے ہم تقویٰ اختیار کریں گے اور اس کے بعد تقویٰ کے ساتھ ہماری عبادتیں ہوں گی تو اللہ قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سبحانہ پوری کائنات کا خالق و مالک مربی پالنہار ہے. اس لیے ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اگر ہم اپنا ہاتھ اٹھائیں گے، اپنی پیشانی رکھیں گے، اللہ ضرور سنے گا، اللہ ضرور سنے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اور میں ایک بات بتاتا چلوں، آج کے معاشرے کے اندر ہمارے سامنے ایک حالات آئے ہیں چند دن قبل پہلے، ابھی 15 دن پہلے. بہت سے لوگ بیچارے گردش کا شکار ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی میں تو برباد ہو گیا. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں تو برباد ہو گیا. اللہ رب العزت جس حال میں رکھے گا. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے دوران خطبہ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر جمانے کی قسم، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اے ایمان والوں وعملوا الصالحات، عمل صالح کرو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو الحمدللہ، اگر خراب ہیں تو پھر معاملہ خراب ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر اچھی اور برے تمہارے سامنے مسائل کھڑے ہو جائیں، اگر کوئی قسم کی تکلیف بنی ہو جائے، تو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے تم کو خیر و برکت سے نوازا تھا، تمام دولت دیا تھا، تمام غلہ دیا تھا، تمام سب کچھ دیا تھا، اور اس کے بعد اچانک کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو اس طرف اگر ہم نے کمایا ہے تو دوسری طرف گھاٹے کے اوپر صبر کرنے کا بھی مادہ رکھنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میری طرف سے تم پر کوئی عذاب آ جائے تو تم
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ہر حال میں مجھے صبر ہے، ہم صبر استقامت سے کام لینے والوں میں سے ہیں۔ اگر کوئی دین کے معیار پر ہمیں کوئی ٹھیس پہنچا دے تو وہاں پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ آج کے حالات یہ ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ فصلیں چلی گئی ہیں، لوگ بہت پریشان حال ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فصل چلی گئی، میں بھی کہتا ہوں کہ میری فصل چلی گئی لیکن کچھ نہیں۔ اگر یہ ایسے حالات ہمارے اوپر نہیں آئیں گے تو ہم خدا وحدہ لا شریک کو بھول جائیں گے، چونکہ ہر زمانے میں ایک بار اللہ رب العزت جھٹکا ضرور دیتا ہے۔ زندگی میں تقریباً انسان کی زندگی میں 3 یا 4 مرتبہ جھٹکا ضرور آتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھی سامنے تقریباً 2 مرتبہ جھٹکا آ چکا ہے، ابھی تیسری باری میں چلے جائیں گے یا رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے بار عزت جب تک کہ ہم سب کو دنیا میں رکھے، اے اللہ ایمان کے ساتھ رکھے، اکرام کے ساتھ رکھے، عزت کے ساتھ رکھے، جب ہم سب کی موت ہو تو خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے اللہ جب تک کہ ہم سب کو دنیا میں رکھے خاتمہ ایمان پر رکھے۔ اے اللہ ہم سب کے بچوں کو عالم اور حافظ، دین کا دائی، شہدائی، مربی بنا دے۔ اے اللہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں کو، ان کے قلوب کو منور اور مزلہ فرما دے۔ اے اللہ جب تک کہ ان کے ذہن کے اندر تلاوت کلام پاک کی صحت کو کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ اے بار الہ ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنے والا بنائے۔ اے بار الہ ہے ناچیز جو کہہ رہا ہے سب سے پہلے اس کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلوٹ راحت دے۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جیسے جانے کتنے لوگ ہیں ان کے والدین چلے گئے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو والدین کا صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو عزیزان گرامی بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم ولذکر اللہ تعالی وأولی وأجل وأحب وأکبر واللہ یعلم ما لا تفعلون۔ اقم الصلاۃ۔ میرے دوستو